السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، آج 21 اگست 2024 ہے اور 21 اگست 1961 کو امیر شریعت بطل حریت خطیب الامت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی جد و جہد کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا۔ سامعین مکرم، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا اور ان کی خدمات و تعلیمات کا تذکرہ کرتے رہنا ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار بھی ہے اور ہماری دینی ضرورت بھی ہے۔ اس سے ایمان و حمیت کو تقویت ملتی ہے اور ان کی جد و جہد کو جاری رکھنے کا حوصلہ تازہ رہتا ہے۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس موقع پر یہ گزارش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی جد و جہد کو بنیادی طور پر 4 دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، پہلا دائرہ یہ کہ انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز تحریک خلافت سے کیا تھا، جس کا مقصد اس وقت موجود خلافت اسلامیہ کا تحفظ اور اس کے خلاف استعماری سازشوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت الہیہ کے قیام کو اپنا مقصد قرار دیا۔ آج بھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی مرکزیت و وحدت کے لیے خلافت کا قیام ہماری ناگزیر ملی ضرورت ہے، جبکہ ملک کے اندر حکومت الہیہ، نفاذ اسلام، نفاذ شریعت، نظام مصطفیٰ یا کسی بھی عنوان سے اسلامی قوانین و نظام کی عملداری ضروری ہے، جو قیام پاکستان کا بنیادی مقصد ہے۔ سامعین، دوسرا دائرہ فرنگی استعمار سے آزادی کا تھا کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو۔ یہ آزادی صرف انگریزوں کی حکومت سے نہیں تھی، بلکہ انگریزی نظام سے نجات حاصل کرنا بھی امیر شریعت کی جد و جہد کا ہدف تھا۔ یہ جد و جہد آج بھی جاری ہے اور امیر شریعت کی یاد ہم سے اس میں سرگرم کردار کا تقاضا کر رہی ہے۔ آج جس طرح ہم فرنگی نظام کے ساتھ ساتھ عالمی استعمار کی مسلسل سازشوں اور سامراجی یلغار کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں امیر شریعت کے جذبہ حریت اور عزیمت و حوصلے کو رہنما بنا کر ہی ہم قومی استحکام اور ملی خود مختاری کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ قومی آزادی اور خود مختاری کی بحالی کا ہے، اور اس کے لیے تحریک آزادی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا دین و ملت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ سامعین، حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کی جد و جہد کا تیسرا دائرہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور قادیانیت کا تعاقب تھا، جس میں انہوں نے پوری زندگی صرف کر دی۔ قادیانیت اپنے عالمی آقاؤں اور مقامی پشت پناہوں کے تعاون سے ہمارے قومی اداروں اور پالیسیوں میں جس طرح مسلسل نقب لگا رہی ہے اور اسے درپردہ سازشوں کے ذریعے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ امیر شریعت جیسے حوصلہ و عزم اور اصرار و قربانی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، چوتھا دائرہ یہ تھا کہ انہوں نے امت کے تمام مکاتب فکر اور طبقات کو ساتھ لے کر اس تحریک کو منظم کیا، اور پاکستان بننے کے بعد 1953 میں تمام مذہبی مکاتب فکر کو جمع کر کے دینی جد و جہد کی ایسی شاہراہ متعین کر دی جو آج تک بدستور قائم ہے، اور عالمی استعمار اس سے بے حد پریشان ہے کہ پاکستان کے مذہبی مکاتب فکر اپنے تمام تر اختلافات و تنازعات کے باوجود ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر متحد ہو جاتے ہیں، کیونکہ
اس بین المسالک وحدت نے استعماری ایجنڈے کی راہ میں ناقابل شکست دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ چنانچہ اب استعماری سازشوں کا رخ اس طرف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف مذہبی مکاتب فکر کو دینی مقاصد و اہداف کے لیے الگ الگ مسلکی فورم منظم کرنے کی طرف لگا دیا جائے، تاکہ اس متحدہ قوت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکے، جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر مجتمع ہو کر ہر قسم کے استعماری سازشوں کے سامنے صد سکندری بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے آج امیر شریعت کی روح ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ کسی بھی مشترکہ دینی جد و جہد کے عنوان سے مسلکی دائروں کی الگ الگ ڈفلی نہ خود بجائی جائے اور نہ کسی کو بجانے دی جائے۔ ہماری اصل قوت وحدت و یکجہتی ہے، اور اسے ہر حالت میں قائم رکھنا ہماری سب سے بڑی قومی ضرورت ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر عظیمت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت میں وحدت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی طور پر محافظ ختم نبوت بنائے۔